ہمارا عقیدہ ہے، توجہ رکھنا، ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو پیدا فرمانے کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دلیل حدیث پاک المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں انس بن مالک بھی راوی ہے، ابن عباس بھی راوی ہے، دیب الکتب کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ فرمائے ان محمدن قد رأى ربہ، بعض روایات میں ہے رأیت النور العظم، کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طویل حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا لولا محمد لما خلقتو، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اب حضرت آدم پیدا ہوئے حضور کی وجہ سے ہے اور ہم پیدا ہوئے آدم کی وجہ سے ہے۔ آدم اور حوا کا وجود نہ ہوتا ہمیں وجود نہ ملتا، اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ انسان کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ انسان کو ختم کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے، زمین و آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ حدیث سے ثابت ہوا کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ یہ پیغمبر پاک کی ذات ہے، پیغمبر پاک سبب ہے کائنات کے وجود کا۔ اب اس کے خلاف ایک شخص آیت پیش کرتا ہے کہ جس حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے پیدا کیا عبادت خدا کی وجہ سے، تم کہتے ہو پیدا کیا آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی، اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پیغمبر ہے اور قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر دلیل سمجھنی آسان ہوگی۔ میں آپ کے ہاں ماموں کانجن آیا، بیان کیا، میرے جانے کے بعد دو لوگوں میں اختلاف ہوا۔ ایک بندہ میرے آنے کے بعد اب اختلاف ہو رہا ہے، کوئی مولانا الیاس گمن ماموں کانجن یہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں کیوں آئے ہیں؟ ایک لڑکا کہتا ہے جی کیوں آئے ہیں؟ بیان کرنا تھا تبھی تو آئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے چلو مولانا سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے جی آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں کیوں آیا، مجھے مولانا عبدالقدوس گجر صاحب نے دعوت دی ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے دیکھو لے بیان میں اختلاف ہو گیا، یہ لڑکا کہہ رہا ہے بیان کی وجہ سے آئے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں میں مولانا عبدالقدوس کی وجہ سے آیا ہوں، دونوں کے آپس میں بیان نہیں ملتے۔ شور سنا تو میں پوچھتا ہوں بھئی اختلاف کیا ہے، بیٹا کیوں جھگڑتے ہو؟ کہا جی مولوی صاحب آپ کہتے ہیں میں ان کی وجہ سے آیا ہوں اور یہ کہتا ہے بیان کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بات تو دونوں کی ٹھیک ہے، آپ نے اس بچے سے پوچھا کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا جو کہ بیان کرنا ہے۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے، میں نے آنے کا سبب بیان کیا جو کہ میرے میزبان کی دعوت ہے۔ تو میرے آنے کا مقصد وہ بیان ہے، میرے آنے کا سبب وہ میزبان ہے۔ بیان نہ کرنا ہوتا میں تب بھی نہ آتا، میزبان دعوت نہ دیتا میں تب بھی نہ آتا۔ تو میرے آنے کا مقصد میزبان ہے، میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مقصد عبادت خدا ہے۔ ہم نے پیغمبر پاک سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، فرمایا لولا محمد لما خلقت، آمد مصطفیٰ ہے
تو قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا جو کہ عبادت خدا ہے، اور حدیث پاک نے انسان کی پیدائش کا سبب بیان کیا جو کہ آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ میرے آنے کا مقصد بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت خدا ہے، پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ مقصد قرآن بتا رہا ہے، سبب حدیث میں آ رہا ہے۔ اس لیے یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، دونوں، قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔